दिखाई सिर्फ दरख्त कटते हुए दे रहे हैं, लगते हुए नहीं दे रहे। हमें ये नहीं पता कि कितने दरख्त लगे हैं, हमें सिर्फ बयान से पता चलता है कि इतने हज़ार लग गए, लेकिन उसका क्या सबूत है। और अगर चले टू गिव देम सम बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर आपने दरख्त काटे और कोई आपका अच्छा मकसद था, तो फिर आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और कल मैं समझती हूँ मिनिस्टर साहब को तहम्मुल से जवाब देना चाहिए था। उनको लगा कि शायद सीडीए पे कोई हमला हो रहा है, ऐसी बात नहीं थी। हमला हर उस शख्स पे या इदारे पे होगा, हमला नहीं बल्कि सवाल होगा कि अगर आप हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के कैपिटल, दैट इज़ द फेस ऑफ योर कंट्री, वहाँ से आप दरख्त काटेंगे और इतनी ढिठाई से काटेंगे, तो फिर सवाल बनेगा। और सिर्फ आपसे सवाल पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं पूछेंगी, पीपल्स पार्टी नहीं पूछेगी, आपसे पब्लिक पूछेगी, आपसे सिविल सोसाइटी पूछेगी, आपसे जर्नलिस्ट पूछेंगे, आप पूछेंगे, आप नाराज़ होंगे। ये मुनासिब नहीं है। अगर आपके इस अमल में वाकई शफाफियत है तो आप वो शेयर करें, आप वो बताएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी दरख्तों के ऊपर। मैं नहीं जानती कि आप लोगों ने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो जाती है, लेकिन दरख्तों की कटाई के ऊपर क्यों नहीं हुकूमत ने बाकायदा आवाम को एतमाद में नहीं लिया थ्रू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस या थ्रू अ मीडिया ब्रीफिंग। ऐसा होना चाहिए था, जो कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नहीं हुआ। मैं एक और इशू पे बात करूंगी और फिर मैं सेक्रेटरी जनरल साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ अहम इश्यूज़ हैं जिस पर उन्होंने भी बात करनी है। बहुत तकलीफ़ के साथ मैं आप लोगों के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि आज पूरे पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आप जहाँ भी फ़ोन करें, ख़बर लें, तो हर जगह लोड शेडिंग है। मैं तो सिंध का दर्द रोती हूँ, क्योंकि मैं सिंध से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा हल्का इंतखाब सिंध के अंदर है। मैं सांगड़ में रहती हूँ और हालत सांगड़ की सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है और ये अब मामूल बन रहा है बदकिस्मती से। अगर हम वहाँ के, मैंने कल भी कहा कि अगर हम वहाँ के एसडीओ को कोई फ़ोन कर देता है तो वो कहते हैं जी फ़लाने घर ने बिजली का बिल नहीं दिया। भाई अगर एक घर ने बिजली का बिल नहीं दिया तो आप पूरे मोहल्ले की बिजली काट देंगे, पूरे शहर की बिजली काट देंगे, पूरे गांव की को महरूम कर देंगे बिजली से। ये कहाँ का इंसाफ? ये भी तो इलीगल है ना। अगर बिल ना देना इलीगल है, तो जो बिल देते हैं उनकी बिजली काटना भी तो इलीगल है। और फिर वो जो नाजायज़ आप बिलिंग कर रहे हैं वो कहाँ से लीगल है? आप करें तो सब लीगल, और अगर आवाम के साथ ज़्यादती हो तो वो आप उसको इल्लीगल कह के आगे चले जाते। तो ये बहुत गैर मुनासिब, बहुत गलत तरीका है इस वक्त अथॉरिटीज़ का, जो ये बात समझ ही नहीं रहे कि अगर सर्दी में आपका ये हाल है तो गर्मियों में आपने लोगों के साथ क्या करना है। आपने तो वाकई लोगों की चीखें निकाल देनी है। वो एक कहता था बंदा कि मैं चीखें निकालूंगा, लेकिन आप लगता है कि गर्मियों में वाकई चीखें निकालने वाले लोगों की। क्योंकि आज अगर आप बिजली नहीं देते तो ठीक है, पंखा नहीं चल रहा, ठंड है, चलें, ये मैं मान लेती हूँ, लेकिन भाई पानी की मोटर भी तो चलनी होती है ना, पानी भी तो इस्तेमाल करना है लोगों ने कि नहीं करना। अच्छा, दूसरा बड़ा मसला गैस की लोड शेडिंग। अब ये भी इंतहा पर है, गैस की लोड शेडिंग, चूल्हे बंद हैं। और सबसे ज़्यादा मैं फिर, क्योंकि सिंध की इसलिए बात करती हूँ क्योंकि सिंध का इस सिचुएशन में गैस के मुद्दे के ऊपर अगर बात करें तो सिंध का जो शेयर है कंट्रीब्यूशन का वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। मतलब 65 से 70% गैस आज सिंध दे रहा है। बलूचिस्तान को तो निचोड़ के रख दिया आपने। सुई का तो जो हाल किया है वो अब ये खुदा देख रहा है, लोगों ने तो वहाँ पे जो ज़िल्लत देखी है। और अब आप सिंध के साथ वही हरकत कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स है वो सिंध का, और आप कहते हैं कि सिंध इंपोर्टेड गैस ले। एक सिंध क्यों ले इंपोर्टेड गैस जब उसकी अपनी गैस है? हमारे हल्के के लोग हमसे पूछते हैं कि गैस हमें एक तो हमें दी नहीं जाती, जब दी जाती है तो हमें महंगी गैस क्यों दी जाती है? गैस तो हमारे इलाकों से निकल रही है, सांगड़ में इतनी गैस निकल रही है, घोटकी में इतनी गैस निकल रही है, और कई इलाकों में इतनी गैस निकल रही है। कंपनीज प्राइवेट हों या पब्लिक हों, वो इतने करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन गैस जिनके इलाकों से निकल रही है, और जो एक कोर्ट ऑर्डर है कि जी आपको ये गैस उन इलाकों में पहुंचानी है, और इस आइन में आर्टिकल 158 में लिखा है
کہ آپ نے گیس پہنچانی ہے، سب سے پہلا رائٹ جہاں ویل ہیڈ ہے اس علاقے کا ہے، اس علاقے کے رہنے والوں کا ہے. تو آپ سرہن وائلیشن کر رہے ہیں، آئین کی بھی وائلیشن کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. کراچی شہر میں گیس نہیں ہے. کراچی شہر کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا جی، کراچی کو پیپلز پارٹی کو لے کر آپ نے صبح سے لے کر شام تک بین بجانی ہوتی ہے، لیکن گیس بھی کراچی مانگتا ہے. آج کراچی میں ایک آپ کی ماڈرن سٹی ہے، آپ کا میٹروپولس ہے. پورے ملک میں اگر کوئی میٹروپولس ہے تو وہ کراچی ہے. آپ مانیں، جس کو نہیں اچھی لگتی ہے وہ بات، میں اس کا علاج نہیں جانتی کیا ہونا چاہیے، لیکن there is only one metropolis of Pakistan and that is Karachi. That is the economic hub of the country. آپ پیپلز پارٹی کو ہر بار تنقید کا نشانہ بناتے، 100 بسم اللہ بنائیں، ہم مسکراتے ہوئے آپ کی تنقید کا جواب دیں گے جو ناجائز بھی ہوگی. لیکن کراچی کو گیس چاہیے. آج کراچی میں بھی گیس نہیں ہے، چولہے بند ہیں وہاں. مطلب یہ حد ہو گئی ہے. اور جو بڑا ظلم ہے کہ گیس کی پائپ لائنز بچھا دی گئی ہیں کہ جی ہم پائپ لائن بچھائیں گے، انفراسٹرکچر ہوگا تو گیس دیں گے اس انفراسٹرکچر میں. وہ انفراسٹرکچر بن گیا ہے، پائپ لائن بچھ گئی ہے، روڈ کاٹ کوٹ کے توڑ پھوڑ کر کے آپ نے وہ کر دی ہے، لیکن آج پھر بھی آپ نے پائپ لائن میں گیس نہیں دی ہے. گیس نہیں آ رہی ہے. نیچرل گیس سے محروم ہے کراچی جیسا شہر بھی. تو آپ دیہی علاقوں کی، اربن رورل ایریاز کی، رورل ڈویلنگز کی آپ حالت سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ٹوٹل پلاننگ کا فقدان ہے. ٹوٹل پلاننگ کا فقدان ہے، یہ ایمپتھی کا فقدان ہے. اور میں یہ پرائم منسٹر صاحب سے میں اپیل کرتی ہوں، میں ان سے التجا کرتی ہوں کہ خدا را لوگوں کو ان کے جو رائٹس ہیں، ان کے جو جائز حقوق ہیں، ان کی جو جائز سہولیات ہیں، جو ان کا حق ہے، اس سے خدا را ان کو محروم نہ کیا جائے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو اب کہوں گی، ریکویسٹ کروں گی کہ وہ دیگر چند موضوعات پر بھی بات کریں. بہت شکریہ. تھینک یو شازیہ بی بی. اور میرے میڈیا کے دوستو السلام علیکم. شازیہ بی بی نے تو تفصیلاً بہت سے ایشوز کو ڈسکس بھی کیا اور آپ کے سامنے رکھا بھی، اور میں انڈورس بھی کرتا ہوں جس طرح ٹری کٹنگ کی بات انہوں نے کی. تو آپ میڈیا کے دوستوں نے ہمیشہ یہ بات اٹھائی بھی کہ خیبر پختونخوا میں ٹری کٹنگ کی کیا سچویشن ہے. جو کالام کے جنگلات ہیں، جو سوات ہزارہ ڈویژن کے جنگلات ہیں جہاں پہ اللیگل کٹنگز ہو رہی ہیں، اور وہ جو اس کی گرینری تھی، اور آج کل جو یہ فلڈز آ رہے ہیں، تو ساری اسی وجہ سے کہ پچھلی 13 سالوں سے کے پی میں جنگلات کی تباہی ہو گئی ہے. آپ لوگ گواہ، نیچرلی آپ لوگ جاتے بھی ہوں گے، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے. اس طرح گیس کی بات ہوئی تو ہم بھی خیبر پختونخوا بھی بہت زیادہ سفر کر رہے، چولہے بند ہے یا جو بجلی کی حالت ہے، تو ہم ان چیزوں کو انڈورس کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں 2 ایشوز پہ آپ کے سامنے آؤں گا. ایک تو یہ ایک ہے ایڈوائز کہ پریزیڈنٹ صاحب از ایڈوائز ٹو withdraw the اسپیشل اکنامک زون امینڈمنٹ آرڈیننس 2026. تو جب ایک کام یا ایک سائن پریزیڈنٹ صاحب نے کیا نا، یہ جو انکانسٹیٹیوشنل ہے، پہلے تو سب سے پہلے تو یہ انکوائری ہونی چاہیے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے سائن نہیں کیا اور کس طرح آرڈیننس نے. حالانکہ اسمبلی کا سیشن بھی چل رہا ہے اور آرڈیننس نے اس کو کرنا، اور پھر اور آپ کو پتہ ہے کہ جی اگر اس ملک کے آج اگر ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو اس کا بانی بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں، جنہوں نے پچھلے دور حکومت میں رات دن محنت کر کے چائنا کے ساتھ، یا ایران گیس پائپ لائن کی جو بات ہو رہی ہے، پچھلے دنوں پریزیڈنٹ صاحب قطر گئے اور آج بھی بحرین میں ہے، اور آپ سب دوست اس کے گواہ ہیں کہ جس طرح وہ اس ملک کے لیے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت سب لوگوں کی نظریں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہیں. اگر ملک میں اسٹیبلٹی ہے یا جو حالات پیدا کرنے ہیں، تو اس ملک کی اور اس کی غیر موجودگی میں آرڈیننس نکالنا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ایک الہی ہونے کے ناطے پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں جمہوریت کی خاطر
پی ایم ایل این کے ساتھ ایز ایلائی کام کر رہی ہے تاکہ اس ملک میں جمہوریت پلے پورے، اور پھر وہ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو احتجاج کرنا پڑا. تو ہم اس بات کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو کلپریٹس ہیں جنہوں نے آرڈیننس پریزیڈنٹ صاحب کے اپروول کے بغیر ایشو کیا ہے، ان کو بھی لائم لائٹ میں لانا چاہیے تاکہ ان لوگوں کا بھی ہو. دوسری بات، بڑی افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑ رہا ہوں، آج کل ٹی وی پہ خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر کی سندھ کی وزٹ یا کراچی کی وزٹ کے بارے میں بات آتی ہے، اور پی ٹی آئی کے دوست کرتے ہیں، اور آپ سارے گواہ ہیں. مجھے اس دن بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی کہ سندھ کے چیف منسٹر صاحب سے میری میٹنگ تھی اور انہوں نے ایک گلہ کیا ہمیں. سہیل افریدی ایز انڈیویجول تو ایک بندہ ہوگا، لیکن وہ صوبے کے عوام کی چیف منسٹر ہونے کے ناطے نمائندگی کر رہے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب کی، مراد علی شاہ صاحب کی ایک گلہ مجھے آیا، اور مجھے بڑی افسوس شرمندگی اٹھانی پڑی کہ عجیب روایت ہے کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا آتا ہے سندھ کے دورے پہ، سب سے پہلے تو اس کو اپنے صوبے کا خیال رکھنا چاہیے. جو ہمارے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، آپ سب واقف سے ہیں، گورننس کے مسئلے ہیں، ہاسپٹلز تباہ ہو رہے ہیں، مریضوں کو دوائیاں نہیں مل رہی، یونیورسٹیز بند ہو رہی ہے، امپلائیز کو تنخواہیں نہیں مل رہی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور منشیات فروشی عام ہے، ہمارے بچے فیوچر ہمارا تباہ ہو رہا ہے. کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے تو اس کا یہ حق بنتا ہے، صوبے کا عوام کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اس صوبے میں حالات ٹھیک کریں، جہاں کا وہاں وہ نمائندہ ہے. لیکن پھر بھی موسٹ ویلکم، آپ سندھ جانا چاہتے ہیں تو سندھ نے اپنی روایات کے مطابق چیف منسٹر صاحب کو، ہمارے سعید غنی صاحب ایئرپورٹ بھی گئے، وہاں پہ ان کو ٹوپی بھی پہنائی، اجرک بھی پہنائی، اور چیف ہر قسم کی پروٹوکول، آپ سارے اس سے واقف ہیں. اور فیسیلیٹیشن جتنی ہوتی رہی تو پیپلز پارٹی کو، اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں جلسہ کرنا ہے تو ان کو جلسے کی بھی اجازت دی گئی. لیکن افسوس وہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ لوگوں سے ملے، انہوں نے خبریں بنانی ہوتی، جھوٹے خبریں، اور پھر میڈیا پہ